تو قیادت ہی اگر اللہ پر بھروسہ نہ کرے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے، اب پھر وہ بنی اسرائیل بن جاتی ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں 3 مثالیں دی تھی، شیطان کی دی تھی، انفرادی مثال تھی، بلم بن باورا کی مثال دی تھی، انفرادی تھی۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر بلم بن باورا یا جیسے شیطان فرشتوں کے لوور رینکس میں تھا، اگر یہ والے لوگ جن کے اندر قلب مائیت ہو جاتی ہے یا اللہ کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، یہ اگر لوور رینکس میں ہوں تو کوئی مصیبت نہیں آتی، لیکن اگر یہ اپر رینکس میں ہوں، ٹاپ براس میں ہوں، تو یہ پوری کی پوری اجتماعیت کو منافق بنا دیتے ہیں، اسے غلط رخ پہ ڈال دیتے ہیں، اسے اس قربانی کے مشن سے ہٹا دیتے ہیں اور مصلحت سے دوچار کر دیتے ہیں۔ مفاہمت کی سیاست، آپ نے سنا مفاہمت کی سیاست، کیونکہ آپ اگر وہ مزاحمت کی سیاست کریں گے تو پھر یہ ہے کہ گولی بھی چل جاتی ہے، بے نام راہوں پہ جو ہے نا انجانی گلیوں میں بندے مارے جاتے ہیں۔ بینظیر نہیں ماری گئی، وہ اس کا بھائی نہیں مارا گیا، تو ادھر تو پھر پتہ ہی نہیں، نامعلوم افراد قتل کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں مفاہمت کی سیاست ہو تو بندہ صدر بھی بن سکتا ہے۔ ہاں صحیح بات ہے نا، آپ کا ذہن کسی بندے کی طرف نہیں جانا چاہیے، میں ویسے بات کر رہا ہوں۔ تو آپ ایک بات کو سمجھیں کہ جب مفاہمت ہوگی تو ٹھیک ہے مل کے کھائیں گے، اور جب مزاحمت ہوگی تو پھر یہ کہ قربانی کا مسئلہ پیش آئے گا۔ تو اگر یہ مفاہمت اوپر آ جائے تو پھر مزاحمت نہیں ہو سکتی، تو مزاحمت نہیں ہو سکتی تو پھر مل جل کے کھانا ہوگا۔ اب میں آپ کو صرف ایک حدیث سنا دیتا ہوں، بلکہ اس کا مفہوم سنا دیتا ہوں، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان میں جو پہلی خرابی پیدا ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ کوئی آدمی جب برا کام کرتا تھا تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک آدمی آتا تھا۔ اب سمجھ آئی کیا بات ہے؟ برا کرنے والا کوئی بندہ ہے جو بھی ہے، سمجھانے والا کون ہوگا؟ نیک آدمی، اچھا آدمی، وہی سمجھانے جائے گا نا، وہ سمجھانے، ابھی خرابی تو نہیں ہے نا، نیک آدمی کا کام ہے سمجھانا، برے نے جو غلطی کی اگر وہ سمجھانے بھی نہ جائے تو یہ تو بڑی خرابی ہو گئی نا، وہ سمجھانے گیا گویا ابھی کوئی بڑی خرابی نہیں ہوئی، تو خرابی کیا ہوئی؟ حضور نے فرمایا خرابی یہ ہوئی کہ وہ اس کی اصلاح نہیں ہوتی تھی، یعنی اس کے سمجھانے سے باز نہیں آتا تھا، اور یہ جو سمجھانے گیا ہوتا تھا یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا بھی تھا، پیتا بھی تھا، ہم مجلس، ہم نشیں، ہم نوالا، ہم پیالہ۔ جب اللہ نے یہ حالت دیکھی کہ میرا فرما بردار، مجھ سے محبت کرنے والا اور وہ دنیا کا غلام، یہ دونوں ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں، تو اللہ نے دونوں کے دل ایک جیسے کر دیے۔ اب آپ کو سمجھ آیا دل ایک جیسے ہونے کا مطلب کیا؟ جیسے اس کے دل میں دنیا کی محبت تھی ایسے ہی اس کے دل میں بھی دنیا کی محبت آ گئی۔ پھر اللہ نے ان پر لعنت کر دی، داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے بھی۔ اب آپ کو سمجھ آیا کہ قوم کیسے برباد ہوتی ہے، پہلے کیا ہوتے ہیں۔ اب ایک اور حدیث، اس کا بھی مفہوم جان لیجئے کہ حضور نے فرمایا کوئی نبی مجھ سے پہلے نہیں گزرے مگر ان کے حواری بھی ہوتے تھے اور صحابی بھی ہوتے تھے۔ یہ جو حواری ہوتے تھے، صحابی ہوتے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ہر ایک کے ساتھی ہوتے تھے، کمپینینز۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ یہ مخلص لوگ، یہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ، یاخذون بسنتہ، اپنے نبی کی سنت کو مضبوط پکڑتے تھے، ویقتدون بامرہ، اور اس کا جو حکم ہوتا تھا اس کی اقتداء کرتے تھے، یعنی پیروی کرتے، فالو کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد ناخلف لوگ آ جاتے، یعنی اب اس پوری تشریح کی روشنی میں کیا مطلب؟ دنیا کی محبت کرنے والے آ جاتے، یہ تو اللہ کی محبت والے، رسول کی محبت والے، اب وہ آ گئے دنیا کی محبت والے۔ یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ تھے جس کا نبی نے حکم نہیں دیا ہوتا تھا، بدعتیں، نئے نئے کام، نئی رسومات، نئے فیشن۔ وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اور ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بیرو بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ اب یہ والے آ گئے ان کے پیچھے۔ من جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ان امتیوں سے جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو ان سے جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ، جو ان کی یہ کیفیت دیکھ کے دل میں جلے گا، سڑے گا، کوڑے گا، اب گھٹن محسوس کرے گا، فہو مومن، وہ بھی مومن ہے۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اگر یہ حالات دیکھ کر اس کے اندر یہ گھٹن بھی نہیں پیدا ہوتی دل کے اندر، تو اس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔
اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ پوری قومیں بھی الٹ جاتی ہیں، اور الٹتی کب ہیں کہ جب ان کے اندر یعنی جو ہے نا لا تزغ قلوبنا انفرادی بھی ہوتا ہے، اجتماعی بھی ہوتا ہے. اور اجتماعی کب ہوتا ہے؟ کہ جب اوپر والے لوگ، سربراہ لوگ، لیڈر لوگ، امیر لوگ، رہنمائی کے منصب پر فائز لوگ، جب ان کے دلوں میں دنیا کی محبت آتی ہے، وہ پھر پوری اجتماعیت کو غلط رخ پہ لے کے چلے جاتے ہیں. نچلے سے آتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایک فرد کے اندر تباہی آئے گی، وہ اپنے ایک جتھا بنا لے گا، پارٹی ود ان پارٹی بن جائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ نمایاں کرے گا، سب کو پتہ لگ جائے گا ان کی اصلیت یہ ہے، آخر میں ذلیل کرے گا اور ان کا کوئی وار کارگر نہیں ہونے دے گا. ان کے مقابلے میں اس جماعت کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. ان کے شر سے اللہ انہیں بچائے گا اور انہیں ننگا کرے گا. لیکن جب اوپر ہی وہ بات ہو جائے تو پھر یہ کہ آہستہ آہستہ مخلصین کے لیے کوئی حل نہیں رہ جاتا کہ پھر وہ تتر بتر ہو جائیں، دائیں بائیں ہو جائیں، کیونکہ یہ تو جہاز اب دوسرے رخ پہ چل پڑا ہوتا ہے.